لب لباب۔ کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا اور شیطان کے جو زعم تھے ان کا رد کیا۔ شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں اغوا کر لوں گا۔ اللہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، وہی مگر جو تیرے قدموں پر چلیں گے، بس وہی تو انہی کو گمراہ کرے گا۔ ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا مدینی رحمت اللہ علیہ، ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس ان کے جو ہے مرید آئے اور کہنے لگے حضور ہم شیطان کے وسوسوں سے بڑے تنگ ہیں، شیطان ہمیں بڑا تنگ کیے ہوئے ہیں، ہم اپنی نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں، وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، وہ ہمارے دلوں پہ چھاتا ہے اور ہمیں ہمارے خیالوں کو منتشر کر دیتا ہے، ہم اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کاموں میں لگا لیتا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بزرگوں نے فرمایا میرے پاس ابھی شیطان آیا ہے، ابھی آیا ہے میرے پاس، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے جو مریدین ہیں ان سے بڑا تنگ ہوں، تم ان سے تنگ ہو وہ تم سے تنگ ہے۔ کیسے تنگ ہے؟ وہ کہتا ہے میں بڑے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے متبع لوگوں کو، آپ کے مریدوں کو میں پھسلا لوں، لیکن یہ میرے قابو نہیں آ رہے، چلو پھر اس طرح کرتے ہیں ہم صلح کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں نے اس سے کہا تیری صلح بھی دھوکا ہے، کیونکہ تو جب بابا آدم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا تو ہمیں کہاں چھوڑے گا، تو لہذا تیری یہ بات بھی دھوکا ہے، ہم ہر وقت تیرے دھوکے سے ہے نا، ہر وقت تیار ہے تیرے دھوکے کا مقابلہ کرنے، تیری ہر بات جھوٹ میں۔ اس نے کہا چلو کبھی میں سچ بھی بول دیتا ہوں، تو اس طرح ہے کہ اپنے مریدوں کو کہو وہ میرا کام نہ کرے میں ان کا کام نہیں کروں۔ پوچھا بھی تیرا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میری زمین میں دخل اندازی نہ کرے میں ان کی زمین میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ صرف کہنے لگا وہ یہ دنیا میری ہے، یہ دنیا میری ہے، وہ دنیا کی طرف رغبت نہ کریں، آخرت ان کی ہے، میں ان کی آخرت کی رغبت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چیز یہ ہے اہل معرفت کی بات ہے، تو بڑی اعلیٰ بات، دنیا بھی اللہ کی ہے، مخلوق بھی، آخر رہنا بھی یہی ہے، کھانا بھی یہی سے ہے، پینا بھی یہی سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے رہنا یہی ہے لیکن رہنا یہاں نہیں ہے، بظاہر یہیں رہیں گے۔ کسی نے کہا صوفی دنیا سے لا تعلق نہیں ہوتا، ہمارے دین میں یاد رکھیے، ہمارے دین میں رہبانیت منع ہے کہ بندہ کپڑے نہ پہنے، بندہ شکل سونی نہ بنائے، بندہ جو ہے اجڑا پجڑا رہے اور کہے جی میں فقیر ہوں۔ یہ فقیر نہیں ہے، یہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے۔ بڑے بڑے مڑکے پہن لے، بڑے بڑے کڑے پہن لے، اناخن بڑھا لے، جی فقیر بابا درویش بنو، یہ شیطان کا درویش ہے، اللہ کا درویش نہیں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے اور دنیا سے بھرپور فائدہ لیتا ہے، یہ دنیا خدا کی نعمت ہے، وہ اس دنیا میں رہتا ہوا حقیقی صوفی وہی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہیں ہوتا، دنیا میں رہتا ہے، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا تیرا میرے بندوں پر کوئی زور نہیں، فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری پیروی کرے گا میرا وعدہ ہے میں ان سب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازہ ہر ایک کے لیے ایک نصب شدہ ہے، ایک حصہ ہے۔ آئیے میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا بعض اہل دوزخ ایسے ہوں گے کہ ان کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی، بعض کے کمر تک پہنچے گی، بعض کی ہنسلی تک پہنچے گی، ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کے منازل ہوں گے۔ یہ اس کی تفسیر یعنی لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے اوپر فرمایا دوزخ کے 70,000 شامیانے ہوں گے اور ہر شامیانے میں 70,000 خیمے ہیں، اور ہر خیمے میں یہ میرے آقا فرما رہے ہیں آگ کے 70,000 تنور ہیں،
ہر تنور میں 70,000 آگ کی کھڑکیاں ہیں، ہر کھڑکی میں آگ کی 70,000 چٹانیں ہیں، ہر چٹان کے اوپر آگ کے 70,000 پتھر ہیں، ہر پتھر کے اوپر آگ کے 70,000 بچھو ہیں، ہر بچھو کی آگ کی 70,000 دمیں ہیں، ہر دم میں 70,000 ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی میں 70,000 زہر کے ڈنگ ہیں، اللہ اکبر، اور 70,000 آگ بھڑکانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ دروازے پر 4 لاکھ جہنم کے پہرے دار دیکھے گا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے کھلے ہوئے منہ سے داڑیں دکھائی دے رہی ہوں گی، ان کے دلوں میں رحمت نہیں ہوگی، رحم نہیں ہوگا، اور ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ یا علی مشکل کشا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جہنم کے دروازے، توجہ ہے سے، جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتائے ہیں۔ علی بھی سبحان اللہ بیٹھا زمین پہ باتیں جنت جہنم کی کر رہے ہیں۔ فرمایا جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتائے ہیں، پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھ کر اشارہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، سننا میرے بھائیو۔ انس بن مالک نے 7 حصوں کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جہنم کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ میں شک کرتے ہیں، ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ اکبر، ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں، ایک حصہ ان کے لیے ہے جو اپنے غضب کو اللہ کے غضب کے مقابلے میں زیادہ قرار دیتے ہیں، اللہ اکبر، جو کہتے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں، اور فرمایا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حصے کی رغبت کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، یعنی میں زیادہ راغب ہوں، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابو عبداللہ حلیمی نے کہا اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو تو فرمایا اس سے مراد مشرکین ہیں، اس سے مراد مشرک وہ لوگ ہیں جو خدا کو 2 مانتے ہیں، اور شک کرنے والے وہ ہیں، فرمایا وہ مراد ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ان کا خدا ہے یا نہیں، غافلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقاً خدا کا انکار کرتے ہیں، یعنی دہریے ہیں، اور فرمایا اللہ کے مقابلے میں اپنی شہوت کو ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو زیادہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور دیگر مبلغین کو قتل کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت اور حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف ان کو رغبت ہو وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ کافروں کا جہنمیوں کا ذکر رہا، اور قرآن کا یہ طریقہ ہے جہاں جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو جنتیوں کو مجدے بھی سناتا ہے۔ اب آ گیا ان کا ذکر، ان المتقین فی جنات وعیون، خوش ہو جائیے کہیے سبحان اللہ، اللہ کی جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اس کی جنت کی رغبت کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ رب فرمایا ان المتقین، بے شک متقین، ذرا مسئلہ سن لیجئے، ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، وہ اب ان کے ماننے والے چند باقی رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے اہل سنت وہ مسلک ہے جناب، اس پر جتنے حملے کیے جائیں جو ان سے ٹوٹ جائے پھر لوگ مڑ آتے ہیں، جو جتنا زور لگا لے۔ میں ابھی موٹی مثال، معتزلہ بھی ایک فرقہ گزرا تھا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، اب ان کے ماننے والے کسی ملک میں کہیں ہو تو ہوں، لیکن نہیں، اہل سنت پوری دنیا میں ڈنکا رکھتے ہیں۔ یہ اہل حدیث اور وہابی صحابی یہ بنتے رہیں گے، ہر دور میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ دیوبندی پہلے جب یہ بنے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کی تھی جو نہیں کرنا، انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اللہ اکبر کے، اس طرح کی اور بہت بھی ادبی گستاخیاں کی۔ انہوں نے کہا قبروں پہ جانا پہلے کہتے تھے گناہ ہے، یہ کہتے تھے جو کلخانیاں کرے وہ مشرک ہے، جو میلاد بنائے پکا کافر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہیں جی، جو میلاد بنائے
وہ پکا کافر ہو جائے، اور جو جنازے کے بعد دعا مانگے وہ گمراہ ہو جائے۔ بات یوں زور پہ رہی، جب ہم چھوٹے تھے، آپ اس وقت شاید لڑکا پن میں ہو یا جوانی میں ہو، ان وقت ان کا زور تھا، ہر میں شیطان اپنا زور دکھاتا نا، پھر رفتہ رفتہ بات پھرتی ہے، کیونکہ انسان سوچتا بھی تو ہے نا۔ اگر میں آپ کو غلط بات سناؤں گا، آپ ایک دن سنیں گے نا، 2 دن، آخر کہیں اور سے بھی تو سنیں گے۔ پھر ہر بندہ ایک جیسا نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کیسا ہے، اگر کہیں اور سے پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، پھر اس کو کچھ باتیں سمجھ آئیں گی، وہ کہے گا یہ مولوی کچھ بات کرتا ہے، ادھر کوئی بات ہے، میں کدھر جاؤں، اب مولوی کی مانوں کہ اس کی مانوں، پھر اس کو سوچنا پڑ جائے گا۔ میں دیکھوں کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے، اکثریت سواد اعظم، توجہ آج بڑی کم ہے، سبحان اللہ۔ میں دیکھوں کہ سواد اعظم بڑی جماعت کس طرف ہے، پھر بڑی جماعت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنازوں کے بعد دعائیں بھی مانگتے ہیں، میں نے دیکھا وہ لوگ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، میں نے دیکھا ان لوگوں کے وہ قبروں میں جو ہے مسلمانوں کو زندہ مانگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات آتی رہی، اب آ گئے آہستہ، پہلے کہتے تھے مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، مولوی طارق جمیل کا بیٹا مر گیا کہ حاجی کلخانی بھی ہوگی، قرآن بھی ہوگا، ہو گئے کلخانی ہوئی ہے اس کی جناب من۔ پھر انہوں نے کہا مردے پہلے نہیں سنتے، وما انت بمسمع من فی القبور کی آیتیں پڑھتے رہے۔ پھر اب کہنے لگے آپ کو پتہ ہے، مفتی تقی عثمانی نے کہا، وائرل ہے یہ بات، اب تو نیٹ کا دور ہے، بنوانے کے لیے جانا بھی نہیں پڑتا، آن لائن باتیں موجود ہیں۔ اب کہنے لگے جو ہے نا، پہلے کہتے تھے مردے مر گئے فاتح نہ درود کے فاتح تھے کہ فاتح مر گئے ختم ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ زندہ سے زیادہ جو فوت شدگان ہیں ان کا فیض زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا فیض اوے مرو تسا ہو تو منے دے اسا تے پہلی او گال پٹے نے ودا خدا دا نام منو، خدا دا نام منو، مردے سن دے وی ہیں، قبراں والے سن دے وی ہیں، قبراں والے دعا بھی کریں، قبراں والے فیض بھی دین۔ یہ بات آج ہم سے پہلے سے کہتے ہیں، اب آہستہ آہستہ، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں مردہ مانتے تھے، کہتے تھے قبروں پہ نہ جاؤ، سرکار کی قبر کو ڈھانے کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، اور فتوے بھی دیے تھے ان مولویوں نے۔ اب کیا کہتے ہیں، اب کی بات شمائل ندوی، ابھی کچھ دن اس کا پہلے، یہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھتے ہیں، اس کو دیکھا ہوگا، اس نے کہ دہریہ کے ساتھ بہت بڑا مناظرہ کیا ہے۔ پھر اس سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا آپ مردہ ہیں؟ اس نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے کہتے تھے، تم نہیں کہتے تھے نا، اب تو مانو نا۔ وہ کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے اوپر کوئی سلام بھیجتا ہے، کوئی درود بھیجتا ہے، تو ان کا سرکار کے پاس، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں سلام بھی سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ وجہ سنیا دیکھو مبارک ہوئے ہی عقیدے تیرا میں مت پھٹ میں خدا دا نام نہیں جناب۔ پھر وہ کہنے لگا یہ بتلاؤ دنیا میں کسی وقت میں کوئی ایسی گھڑی ہے جب سرکار پر سلام نہ بھیجا جا رہا ہو، حضور پہ درود نہ بھیجا رہا ہو؟ ہر پل میں کہتا ہوں ایک وقت میں اربوں درود بھیجے جا رہے ہیں، ایک گھڑی میں، یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ایک لفظ بولنے کی مقدار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 4 مرتبہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ بتاؤ جب سرکار کی روح آتی جاتی ہوگی؟ نہیں، ہر وقت درود موجود ہے تو ہر وقت نبی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں تم اب مان رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنوں کو قبروں میں داخل کر دیا تم نے اسی عقیدے کے ساتھ، اب ٹھیک ہوتے جا رہے ہو، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پڑھاتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو، یوں کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، خود جب مانگنے ملک صاحب چودھری صاحب مدرسہ نہیں چلتا پیسے دے دو، پھر مانگو نا اللہ تعالیٰ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ اہل سنت کل بھی صحابہ کے طریقے پہ تھے، اہل سنت آج بھی صحابہ کے طریقے پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان المتقین، معتزلہ کہتے تھے کہ جناب من ان کا عقیدہ یہ تھا جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، دوسری بات جس نے کبھی بھی کبیرہ گناہ نہ کیے، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو یہ بات عقل سے بعید ہے۔ کیوں؟ دنیا میں کون بندہ ایسا ہے جس سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ ہو؟ ہر بندے سے ہوتے سوائے اللہ کے انبیاء کے، بس اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، ان کے سوا کسی کے اوپر یہ فتویٰ رائج نہیں ہوتا۔ تو پھر اس طرح تو پھر سارے جہنمی ہو جائیں گے۔ تو معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نے کبھی کبیرہ گناہ نہ کیا وہی متقی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو سبحان اللہ۔ اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا 1400 سالوں سے جمہور کا یہی قول ہے کہ جس نے دنیا میں کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ سے ڈرا، کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ سے ڈرا، تو فرمایا وہ بندہ متقیوں میں ہے، وہ بندہ
متقی میں کبھی تو ڈرا ہے نا، کبھی بھی ڈرا ہے، تو وہ متقی میں اس لسٹ میں وہ شامل ہو گیا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، متقیوں کے لسٹ میں تو ہے، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، کسی کو جناب من اللہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وسیلہ بنائے گا پھر جنت میں داخل فرمائے گا، اور کسی گناہ گار کو پکڑے گا تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ بھی جہنم کے سب سے کچلے طبقے میں، اوپر والا طبقہ، بس وہاں داخل کرے گا، کچھ دن وہاں رکھے گا جتنے دن وہ چاہے گا، اس کے بعد پھر جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اب یہاں متقیوں کی بات ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں علماء نے فرمایا، علماء بڑے اعلی ہیں، انہوں نے فرمایا کوئی یہ امید مت کر لے کہ میں گناہ کرتا رہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فرمایا کہ تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آ گئی کہ تو بخشا جائے گا، ذمہ داری تو نہیں ہے نا سرکار، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، گارنٹی تو نہیں ہے، اللہ چاہے نہ بخشے ہے جی، بندے کے اعمال کی وجہ سے آخر میں کفر کروا دے اس سے، ہے جہنمی نمازیوں کو جہنم میں داخل کر دے یا نیکوکاروں کو جنت میں داخل کر دے، کوئی ہمارے پاس گارنٹی ہے؟ ہم تو ہما وقت بس یہی کہیں گے مولا تو راضی ہے۔ اللہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ کی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہاں جنتوں سے وہ ان کے گھر باغات جو ان کو اللہ دے گا، اور عیون سے مراد وہ نہریں ہیں جو اللہ جاری فرمائے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پتہ نہیں کیسی ہوں گی، نہ دیکھی ہیں نہ پتہ، ہم نے تو کہا مدینے والے نے کہا، ہم نے کہا سبحان اللہ، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، سلامتی اور امن کے ساتھ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی دھڑکا، نہ کوئی ٹینشن۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہاں بندہ بندے کو دیکھتا نا اس کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ ہے وہ، تو دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، حسد یا حسرت، رشک یا حسرت، حسد دو چیزوں میں کوئی ایک آ جاتی ہے، بندے کو حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ رشک سے مراد یہ ہے بندہ کسی کے بعد اچھی چیز دیکھے، اچھا کپڑا دیکھے، اچھی جوتی دیکھے، اچھا گھر دیکھے تو کہ یا اللہ اسے دی ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، اس پہ حسد نہ کرے، بلکہ دوسرے کی چیز کو دیکھے کہ سبحان اللہ میرے مالک نے آخر میرے مسلمان بھائی کو یہ چیز دی ہے نا، اس نے دی ہے، مجھے بھی چاہے گا تو دے دے گا، اس کو بھی دی ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مجھے بھی چاہیے میں شکر ادا کروں، اللہ چاہے گا تو مجھے بھی دے گا، اگر مجھے نعمت نہیں بھی، وہ چیز نہیں بھی ملے گی، لینڈ کروزر فارچون 4x4 اگر نہیں بھی ملے گی مجھے، تو جناب من جو دل میں اللہ تعالیٰ سے خواہش رکھے ہوں اس کا فائدہ تو ہوگا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، فرمایا ان کے دل میں جو کچھ ہوگا، من غل، کوئی بھی کینہ، حسد، بغض، سب جنت میں ختم، سب جنت میں ختم، ادنا جنتی، اعلیٰ جنتی، درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا من غل اخوان علی سرر متقابلین، یہ بھی تخت پہ بیٹھا ہے، وہ بھی تخت پہ بیٹھا ہے، اگرچہ اس کے تخت کے کچھ نگینے کم ہیں، اس کے تخت کے نگینے نعمت، رحمت اور محنت کی وجہ سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے دل میں یہ حسرت نہیں آئے گی کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، کیونکہ کم از کم جنتی جو حضور کا غلام جنت میں نوجوانوں داخل ہوگا اس کو اتنا ملے گا۔ سرکار نے فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا تو کم جنتی کا گھر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی تمام حضرات ایک مرتبہ